بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوان رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سلیم ستانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حسب روایت اسی انداز سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی باطن تو ہی ظاہر تو ہی حاضر تو ہی ناظر، نہ تو سوئے نہ تو اونگے نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، اور جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے تو نہ دے، تیرے دینے کے انداز نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، اور چن لیا ہے تیرے کرم نہیں بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیاں، ارے میری طاقت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ، مجھ کو نسبت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم و گماں سے باہر ہے تو، اور میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے یہ رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، جو یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آج تیسرا رمضان ہے اور آج ہم اسی رحمت عشرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہم آج ایک ایسے اہم میٹر کی طرف جائیں گے جو میرے ساتھی دوست میرے کچھ لوگ بھی جو ہے اس موضوع کے اوپر بڑا کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اجتماعیت کے ساتھ اگر اس چیز کو کیا جائے تو وہ ہمارے لیے بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت بہتری کی صورت بنائے گی۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو فقیر حضرات کو جو خیرات کے حوالے سے جو باہر سے آئے ہیں اس حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے، رحمت کے عشرے کے حوالے سے بھی، روزے کے حوالے سے بھی، اور پھر سحری اور افطار کے ثواب کے حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما CEO ریحان فاؤنڈیشن اور مذہبی میڈیا اسکالر ہے، اور مختلف چینلوں کے اوپر دینی مسائل کے حوالے سے آپ ہمیشہ انہیں دیکھتے رہیں، ہمارے پروگرام کی بھی یہ زینت ہے، اور بڑی سحر انگیز گفتگو کرتے، اور ان کا کلام جو ہے ہمیں سکھاتے ہوئے جاتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی رمضان کی توسط سے ہم ان سے سیکھیں، آپ ان سے سیکھیں، اور اس کے بعد جب وہ نیکیوں کے سلسلے شروع ہو تو وہ ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مولانا مفتی محسن زمان نعیمی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہم نے پچھلا پروگرام دوسرا رمضان کیا، اور اس کے اندر کچھ باتیں تشنگی کے حوالے سے رہ گئی تھی، تو میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے انہی معزز مہمانوں کو دوبارہ مدعو کیا تاکہ ہم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، ایک ایسی چیز کی طرف آ جائے کہ اگر ہم کوئی بھی پروگرام کریں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سیکھ جائے، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جن سے استفادہ ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے پروجیکٹ ڈائریکٹر رونق اسلام فری اسکول اینڈ اسپیشل چلڈرن کے اوپر بڑا کام کرے شعیب غازیانی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، جب میں نے انٹرو کے حوالے سے ان سے دوسرے رمضان کے اندر کہا کہ بھائی آپ اپنے حوالے سے بتائیے، تو انہوں نے کہا بس ایک چھوٹا سا یہ لکھ لے، چھوٹا سا یہ لکھ لے، لیکن یقین جانیے گا یہ شخص دل جمعی کے ساتھ جو کام کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر جو درد ہے، ایسے لوگ ہمارے لیے ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے اثاثہ ہیں، اور جو کچھ سکھا رہے ہیں اور جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھی بڑی قابل دید قابل ستائش ہے۔ میرے پروگرام کا اکثر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچا دوں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میرے ساتھ تشریف فرما یوگی وجاہ صاحب، جو کہ یوگا کے حوالے سے ایکسپرٹ ہے اور CEO کھلونا فاؤنڈیشن چلا رہے، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوگی وجاہ صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو میں کیا کہتے ہیں، ابھی جب میں پروگرام کر رہا تھا تو وگی وجاز صاحب جیسے کل کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ راہگیر کے حوالے سے میرے ایک دوست نے جو ہے اس مہم میں کچھ حصہ لیا اور کچھ مہم کا آغاز کیا، اس کے اوپر بھی آپ پروگرام کریں تو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شامل رہوں گا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سارے کے سارے جوڑ لیں، اور ہم یہ اگر انفرادی جس شخص نے آغاز کیا اور اجتماعات کی صورت بن جائے تو ہمارے لیے بھی بہتر ہو گیا۔ تو پہلے میں آپ سے سحری اور افطار کی بات کرنے کے بعد پھر اسی راہگیر کے اسی طرف آتے ہیں جو فقیر لوگ، میں اس کو تھوڑا سا اور کھولنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بہت سارے اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ رحمت کے اشرے کے سحری کا جو ثواب ہے اور جو افطار کے وقت جو بیٹھنے کا ثواب ہے اس بارے میں فرمائیے گا، پھر اس کے بعد آگے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ ایک شخص کا کھانا 2 افراد کھائیں، اللہ ان دونوں کو سیر کھانے کی، یعنی کہ جو کھانا ہے دونوں میں اللہ تعالیٰ اس میں اتنی وسعت کر دے کہ دونوں کا پیٹ بھر جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ عرف عام میں کوئی چیز کم ہو لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کی سبب سے وہ چیز میں اس میں اضافہ ہو جائے اور وہ دوسرے کو سیر کر دے، یعنی دوسرا اس سے مطمئن ہو جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ اسی طرح رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ برکت سے کیا مراد ہے؟ جب اس کی حدیث کی یعنی جب شرح کرتے ہیں تو محدثین فرماتے ہیں برکت سے مراد یہ کہ جو تم سحری میں رزق استعمال کرتے ہو نا، اللہ اس سحری کی وجہ سے تمہارے رزق میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ برکت ہے۔ تو اس لیے سحری کرو کہ تم دیکھو گے کہ تمہارا جو اناج آ رہا ہے، تمہارا جو رزق آ رہا ہے، اللہ اس سحری کی وجہ سے اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ سحری کیا کرو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ جو وقت ہے سحری کا، اللہ کی رحمت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آئے، اللہ سبحان اللہ، پکارتی کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، کیا بات ہے، کوئی ہے جو چاہے کہ میں اس کی عمر کو دراز کر دوں، کوئی ہے جو شفا پانا چاہے میں اسے شفا دے دوں۔ تو یہ بندہ رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے تو کتنا پیارا جاتا ہے۔ تو اس لیے سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا افطار، افطار کی طرف آتا ہوں، پہلے کیا کہتے ہیں شیخ صاحب کی طرف بڑھے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات آپ کی پوری مکمل ہو، اس کے بعد آگے لے کے چلے۔ تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں، میں معذرت چاہوں گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی پہنچے۔ شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کے اندر ہم دوسرے رمضان میں بھی آپ ہمارے مہمان تھے اور اسپیشل بچوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ کہا یہ گیا ہے کہ اکثر جو ہے نا آپ کو غصہ بہت آ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایسا ہے کچھ؟ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جی، اصل میں خوش قسمتی ہے بد قسمتی، میرا جو ٹون ہے نا بہت بلند ہے، ماشاءاللہ، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پروگرام کے دوران اسپیچ میری چل رہی اور لائٹ چلی گئی تو کوئی قابل ذکر فرق نہیں آیا، بلکہ کئی بار ایسا ہوا حیدرآباد میں پروگرام میں ہم تھے، سندھ آڈیٹوریم میں پروگرام تھا، 300 کا مجمع تھا، اور پروگرام کے دوران اچانک لائٹ چلی گئی تو میرے ایک ساتھی نے اشارہ کہا کہ سنبھالو، تو اللہ کا شکر ہے آواز سے ہم نے کنٹرول کر لیا۔ تو بعض اوقات جب میں جذبات میں آتا ہوں یا خوشی محسوس کرتا ہوں تو میری آواز اور بلند ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں پھر میرا تھوڑا سا لہجہ بھی ڈفرینٹ ہے، اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں میں غصہ کر رہا ہوں۔ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح اسپیشل بچوں سے بھی میں گفتگو کرتا ہوں، آپ نے بہت سارے کاموں کا آغاز کیا، میمن برادری کے اگر میں معلوم کروں کہ مردم شماری کا پھر آغاز کیا، پھر تلیسمے کا، یہ سارے بیچ میں چھوڑ کے کیوں آپ آگے پیچھے جاتے ہیں؟ ایک کے اوپر پورا کے پورا فوکس کر کے کیوں نکلتے آگے؟ سلیم بھائی آپ کے پاس شاید ادھوری معلومات ہے، اس وقت میمن شماری کہہ لیں، میمن مردم شماری کہہ لیں، اس کا اس وقت بھی میں چیئرمین ہوں، ماشاءاللہ، بلکہ لیٹسٹ مجھے نومینیٹ کیا گیا اے پی ایم ایف اور WMO کی طرف سے، تھیلیسیمیا کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے۔ میں رکھوں گا، آپ نے بالکل کہا میری معلومات میں اپنی معلومات کو تھوڑا سا اور مزید کھولنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ٹھیک ہے مردم شماری پہ کام کیا، سب کچھ کام کیا، وہ ٹیمپو نہیں بنا پایا یا کیا وجہ تھی؟ پھر اس کے بعد تھوڑا سا سٹاپ ہوا اور اب جا کے پھر دوبارہ اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اب کچھ کام ہوگا، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں 2005 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، 2010 تک میں اس کا چیئرمین رہا، اور الحمدللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن اور WMO دونوں کی طرف سے تھا، تو آپ یوں کہہ لیں کہ میں بھی تک واحد فرد ہوں جو دونوں اداروں کی طرف سے مشترکہ رہا، پورے پاکستان میں میمن کا نومینیٹ تھا۔
अब वापस ये दर्जा अल्लाह के शुक्र मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके दौरान 2008 के बाद हमारे पास एजुकेशन का लोड बहुत आ गया था। WMO में 8-10 हज़ार बच्चों को एजुकेशन के मामले में उलझे हुए थे, तो पहले से इसकी तरफ हम तवज्जो कम दे पा रहे थे। मतलब कोई ऐसा तो नहीं हो पाकिस्तान की मर्दमशुमारी और आप वाली मर्दमशुमारी में थोड़ा सा? नहीं, अभी आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। मैं थोड़ा सा ये सवाल इसलिए तलक कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वो नाज़रीन जो अभी मर्दमशुमारी की वजह से बहुत खुश हो रहे थे कि ये सारा होने वाला, लेकिन अब थोड़ा रुका। अब जो मैंने देखा आपके साथ, मेरे भी वाबस्तगी रही है, आल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन में मैं भी होता हूँ सब इनके साथ ही, तो अब वो जो टीम बनी है मुझे लग रहा है कि कुछ काम की बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आएगी। नहीं, देखें, मैं हमेशा एक बात का कायल हूँ, जो काम करना है ना आपको करना है। मैं इस चक्कर में ना पड़ूँ कि सलीम भाई मुझे साथ देते हैं कि नहीं देते, योगी साथ देता है कि नहीं देता। मेरा अपना काम मैं शुरू कर देता हूँ, वो आप खुद विटनेस है। मैं काम के मामले में ये नहीं सोचता कि कौन दूसरा साथ देता है कि नहीं देता। हम काम शुरू करते हैं। छोटी सी मिसाल देख लें, हमने फ्री स्कूल शुरू किया, साल का ₹1,00,000 बजट था जो शुरू करते वक्त था, आज करोड़ों में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशल बच्चों का प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई सोच नहीं थी, 5-7 लाख रुपया हमने बजट लिया था, आज हम करोड़ों में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अहम बात क्या है पता है, हम सोचते हैं और अल्लाह ताला बंदा भेज देता है। क्या बात, यानी पैसे सबसे और बड़ी है। पैसे, वसीला और वसाइल दोनों ये रब का साथ करम साथ है। आ जाते हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी तो है। बाकी सिर्फ तेलीज़म के बारे में बता दूं, इंशाल्लाह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आफ्टर ईद आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कराची लेवल पर। अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट कराची तेलीज़म फ्री वाह, बाय 2026। ये अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक शेख साहब है हमारे, और दूसरे साथी है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान, क्या बात है, इस क्या प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। कराची का है जोन मेरे पास है और दूसरे साथी भी है, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस पर मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, उस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जब हम प्रोग्राम से पहले बैठे हुए थे और आपसे जब हमारा स्टार्ट प्रोग्राम नहीं हुआ था तो आपसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मैंने आपके लबों से जो एक जुमला सुना वो सुनना चाहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसा एक जुमला है जो कॉपीराइट्स के हवाले से, तो वो पहला जुमला सुनेंगे, फिर उसके बाद आपसे आगे मजीद गुफ्तगू करते बहुत हैं। शुक्रिया सर, आपने दोबारा से मौका दिया कि मैं आ सकूं। वो जुमला शिव खेरा एक हैं, ट्रेनर हैं। कुछ लफ्ज़ होते हैं जो बड़े दिल से और बड़े सोच के कहे जाते हैं, जिसके माने बड़े गहरे होते हैं। उनका एक लाइन है जो इंग्लिश में कहते हैं, उसका तर्जुमा मैं मफ़हूम बता देता हूँ कि बड़े लोग कोई मुख्तलिफ काम नहीं करते, वो हर काम को बड़े मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, इसलिए वो बड़ा हो जाता है। ठीक है सर, इसको स्लो स्लो बोले, पब्लिक भी इंजॉय करें, हम आवाम इंजॉय करें। बड़े लोग कोई मुख्तलिफ काम नहीं करते, वो हर काम को मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। क्लासिक। अगर हम इस तरह कहें तो हम समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई काम, ये काम किया तो बड़े हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो काम भी करते हैं वो काम बड़ा हो जाता है। इजी साहब सर बैठे हुए, मैं खुद विटनेस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम हो रहे हैं माशाल्लाह, रेहान फाउंडेशन जो काम कर रही है, तो ये तो कमाल की चीज़ें हैं और यही मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ। बाकी आपका और कोई सवाल? वो जुमला मैंने अदा किया आपको बार बार। अभी तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, मेरे वो नाज़रीन में अच्छी तरह दोबारा से रिपीट कीजिएगा। देखिए, 2 जुमले हैं मैं आपको यहाँ सुना सकता हूँ। जी। एक तो यही जो शिव खेरा ने कहा, इसको ज़रा तो गौर से देखें तो बड़ा अजीब और गरीब बात है। कामयाब लोग, बड़े लोग कोई मुख्तलिफ काम नहीं करते, वो आम सा काम करते हैं। कामयाब लोग कोई मुख्तलिफ काम नहीं करते, वो हर काम को बड़े मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। इतना मुख्तलिफ अंदाज होता है कि वो काम खुद ब खुद एक कामयाब हो जाता है। वाह। और अगर यही लाइन हम बच्चों को, घर में लोगों को बता दें, तो मेरे ख्याल से बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। लोग समझते हैं कि मुझे कुछ नया काम करना पड़ेगा। नहीं भाई, पुराने काम को ढंग से करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर इसको सिर्फ स्कूलों में हम देख लें और ये लिख दें बच्चों को कि बेटा सब पढ़ते थे, तुमसे पहले भी पढ़ते थे, तुम्हारे बाद भी पढ़ेंगे, और ज़रा पढ़ने को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करके देखते हैं, तो शायद ये माशरा बदल जाए। क्योंकि माशरा कामयाब तरीन लोगों के हाथों में रहा है ना, ऊपर से तो जितने भी साहिब इख्तिदार रहे, पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो फिर हम यहाँ क्यों आ गए? अब हमें इन्हीं तालीम को कुछ मुख्तलिफ अंदाज में लेके चलना पड़े। पूरी लाइफ में ये जुमला इस्तेमाल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आज शुएब साहब को, आपको, अल्लामा साहब को पूरा ओपन करता हूँ। आज मैं होस्ट नहीं हूँ, हम सब चारों होस्ट हैं ना, हम एक दूसरे के साथ सवालात भी करेंगे। शुएब भाई भी एक सवाल करना चाह रहे थे अल्लामा साहब से, मैं बिल्कुल ओपन देता हूँ। मैं आपकी तरफ आता हूँ कि एक मेरे दोस्त ने इस काम का आगाज़ किया, क्योंकि ये जो
جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اسٹاپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے خیرات مانگنے والا، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے فوراً یہ ان کی گاڑیاں اور یہ وہ اسٹاپوں کے اوپر، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو اس پلیٹ فارم کو جو ہم اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے یا دوسری لوگ کر رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ میرے خیال سے یہ 10واں سال ہوگا جب میں اپنے گھر میں، کیونکہ میں کنزیومر ایسوسیشن پاکستان کے ساتھ بھی منسلک ہوں، ہم نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے. ہم 10 روزے تک، 10 رمضان تک پھل نہیں خریدتے. واہ. کیونکہ جب آپ آپ کی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے جب کم ہوگی تبھی وہ پرائس لو ہوں گے. اگر ہم یہ طے کر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارے ہاں اگر آج اس دفعہ پھل نہیں آئے تو روزہ نہیں ہوگا. روزہ تو بالکل ہوگا، اور روزہ میرے خیال سے دادا صحابیوں کی طرح ہو جائے گا کہ ان کے دسترخوان پہ کہاں پھل ہوا کرتے تھے. تو ہم ایک تو یہ کام کر رہے ہیں کہ، لیکن جو آپ کی بات ہے وہ بڑی سینسیٹیو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پہ تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے نا، اس کے ساتھ 2 چیزیں منسلک ہیں: شکر باللسان، شکر بالعمل. کسی بھی نعمت کا آپ زبان سے شکر ادا کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، لیکن عمل سے بھی تو شکر ہے. آپ کو آنکھ ملی، اس کا شکر ادا کیجئے، لیکن اس کی ادائیگی صحیح کیجئے. سبحان اللہ. آپ کو سماعت ملی، آپ اس کا شکر ادا کیجئے، لیکن اس سے صحیح بات سن لیجئے. آپ کو زندگی کی ہر چیز جو ملی ہے اس کا شکر زبان سے بھی ادا ہوگا اور اس کے عمل سے بھی ہوگا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دولت، مال و دولت، سخاوت آپ کو دی ہے، جو آپ کو اختیار دیا ہے، اس کا استعمال بھی صحیح کرنا ہے. تو بھائی عقل کا بھی تو کرنا پڑے گا نا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی. اب آپ یہ تو دیکھیے کہ جو شخص 1 مہینے آپ کے سامنے کہیں سے نظر آتا ہے، اس کا 11 مہینے وہ کہاں سے کھاتا ہوگا؟ اگر آپ ہی اس کو کھلا رہے ہیں 1 مہینے میں، تو 11 مہینے بھی تو کہیں سے کھاتا ہے. تو 11 مہینے وہ جمع کرتا ہے. ایک ایوریج ہے جو نکالا گیا ہے کہ کم سے کم 10 سے 15 لاکھ روپے لے کے 1 مہینے میں جاتے ہیں لوگ. 10 سے 15 ایک آدمی، اللہ. ایک آدمی، یہ ایوریج ہے واو. ایک دن میں. اور اس میں کوئی بری بات نہیں، میں اداکار ہوں، ناپا کا پڑھا ہوں. ہم نے تو کئی دفعہ اداکاری میں بھی فقیر بنے، اور جتنی دیر میں ہم ایکٹنگ کے روڈ پہ کر رہے ہوتے تھے اتنی دیر میں اچھا خاصے پیسے ویسے ہی جمع ہو جاتے تھے. یہ ڈرامے میں ایک دفعہ ہم نے لوکل ایک ہم نے ڈرامہ کیا تھا، اس پہ آپ بہت گہرائی والی بات کر رہے ہیں سر کہ جی اتنے بڑی لاکھ سمپل بات ہے. خوفناک بات کر رہے ہیں. خوفناک میں اب بات آپ کو کیا یہاں ہے. ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے آپ کہا نا تو میں بالکل یہ چینج ہو گیا ذرا تھوڑا سا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سرین ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک بات کو ایسے منسوب کر رہے ہیں جس کے معنی بدل جاتے ہیں. آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے مدد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. یہ بہت سخت لفظ ہیں میرے، اللہ مجھے معاف کرے اگر مجھ سے اونچ نیچ ہو جائے، مجھے معاف کیجیے گا اور مجھے میری تصحیح کیجیے گا. کھانا کھلانا اللہ کو پسند ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کھانا جب صحابہ کرام بالکل کچھ نہیں ہوتا تھا ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. کہ آج محلے والے کے ساتھ میں کھاتا ہوں، میں اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کھانا میں کسی کو کھلا رہا ہوں، بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. اس کو میں جانتا نہیں ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں تو پیسے دے کے چلا جاتا ہوں اپنی بڑی سی گاڑی میں ہوٹل والے کو، یار 10 آدمیوں کو کھلا دینا. کیا یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟ نہیں سر، اس سے تو ہم معاشرے کو فقیروں میں بانٹ دیں گے. ایک وقت آئے گا کہ میں بھی کام نہیں کروں گا جب مجھے کھانا مل جائے گا. آج کل دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ معذرت کے ساتھ کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، لوگوں کے پاس پرابلمس ہے، اگر اس کو کچھ کھانا مل جاتا تو. آپ نے میری بات آسان کر دی. جاب کون کرتا ہے؟ تعلیم یافتہ سمجھدار جو محنت کرنے والا ہوتا ہے. کیا یہ لوگ جاب کرنے کے لیے ہیں؟ آپ ان کو جاب کا ایک دفعہ کہہ کے دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلا. پیسے دینے سے پہلے ہم سے کہیں بھائی تمہیں پیسے دینے ہیں، میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، لیکن چلو میری فیکٹری کا کام کر. وہ کہے گا جان چھوڑے میری. جب وہ جان چھوڑے تو اپنا پیسے واپس رکھ رہے ہیں. اس میں میں آپ کو سفید پوش لوگ بھی بیٹھتے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے اقربا کے بعد اپنے عزیزوں کے پاس جانا ہے. کیا میرے پاس وہ رمضان سے پہلے وہ لسٹ ہے کہ میرے خاندان میں کتنے لوگ غریب ہیں؟ نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ہم جان چھڑاتے ہیں. میں نے پہلے کہا آپ کو نعمت ہے دولت آپ کے پاس، شکر ادا کیجئے یا پھر اس کا صحیح استعمال کیجئے. دولت کو ایسے اپنے بلا ٹالنے کے طور پہ استعمال نہیں کرنا ہے کہ جی میرے پاس دولت تھی میں نے اتنے % دے دیا. کس کو دیا مجھے کیا پتا؟ نہیں پتا ہونا چاہیے. آپ کی دولت ہے، آپ اپنے خاندان میں دیکھیں کوئی اگر دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس کسی علاقے میں ایک بیوہ عورت اپنے یتیم بچوں کے ساتھ بھوکی سو گئی تو اس پورے علاقے کی جو نمازیں ہیں وہ منہ پہ مار دی جائیں گی.
خدا کا خوف، خدا خوف ہی نہیں ہے. آپ کسی فلیٹ میں جا کے دیکھیں، فلیٹ کے نیچے باہر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اسی فلیٹ میں کچھ سفید پوش بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ہر حالت میں وہ پیکٹ جو ہم کراچی میں بناتے ہیں کراچی میں بانٹنا پڑیں گے، کراچی کے ان سفید پوش لوگوں کو جن کے آس پاس کے لوگوں نے وہ پیسے دیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ عقل و فہم ہے ہم نے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بھوکے ننگوں کا شہر ہے، ہر جگہ پہ ہم نے کھانا والے بیٹھے ہوئے ہیں. جب کوئی آتا ہوگا تو کہتا ہے یار کراچی والوں کو اللہ کا شکر ہے کہ کھانا مل جاتا ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کہاں سے کھاتے ہوں گے. یہ کیا امیج اچھا ہم نے دوسرے بنا؟ شہروں کے اندر علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں ابھی اس کی وہ بات بھی آپ کی پوری مکمل کرنا چاہوں گا. اس حوالے سے ہمارے پہلے روزے میں بھی بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ وہ جو بھیک ایسے مانگتے ہیں ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، وہ حوالے سے بھی گفتگو کرتے. یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ذرا سا آپ اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ ادھر بیان کیجیے گا. دیکھیں ڈاکٹر وجاہت بھائی نے جو بات کی نا، عرف عام میں لوگ اس کو سمجھنے سے یہ قاصر ہیں. انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ میں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ القاسب حبیب اللہ. قاسب کسے کہتے ہیں؟ جو کہ کسب کرنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو. وہ اللہ کا کون ہے؟ محبوب ہے. تو اب اللہ کے محبوب بننا ہے یا ایک عام انسان بننا ہے؟ تو اگر عام انسان کی فطرت بھی نہیں کہ وہ مانگنے والا ہو، کیونکہ میں نے کل حدیث بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ نہیں پسند جو مانگنے والا ہے، اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے جو دینے والا ہے، یہ سفلا نہیں پسند. تو اب آپ سوچئے کہ جو لوگ، یاد رکھیے گا، جن کو سوال کی عادت ہو جاتی نا، وہ زندگی میں سوال ہی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص پسند نہیں، تو پھر انسانوں میں لوگ وہ کہاں پہ عزت پائے گا، کہاں شہرت پائے گا. بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو، میں ایسا نہیں کہتا کہ ہاں اس میں سب شامل نہیں، لیکن عرف عام میں ایسے ہی کہ بکرے کھلا کے ان کو وہ صدقہ خیراتی بنا دیے. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں، میں نے ایک حدیث کل بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ صحابی کی ایک بیوی نے کہا کہ تم مفلس کہاں ہو، تمہارے ہاتھ ہے پیر ہے، جاؤ جا کر جنگل سے لکڑی کاٹو اور بیچو، مجھے کھلاؤ اور خود بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ اونٹ واپس کر دو بیت المال میں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ کسی صحابی کی وائف کو دیکھنا ہو جنتی تو جاؤ اس کی وائف کو دکھاؤ کہ اس نے اصلی راہ دکھائی. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہم زیادہ تر ان لوگوں کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں. میں نے، یوگی بھائی بھی، آپ بھی، ہم سب کراچی کے رہنے والے ہیں. آج سے 15 سال پہلے میں نہیں دیکھا کراچی کی گلیوں میں اگر آپ گاڑی میں کھڑے ہوئے تو پھر بندہ اتنے دروازے پیٹے کہ بس مجھے پیٹ چاہیے. میں جب کراچی سے باہر نکلتا تھا پھر یہ میں حالات دیکھتا تھا. آج یہ حال کیوں ہو گیا ہے کہ وہ سب چیزیں اب یہاں پر نمودار ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے پیٹرن اپنا لیا، کیونکہ انہیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہاں پر مانگنے سے ملتا ہے، کمانے سے نہیں ملتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ پیٹرن بنانے والے بھی ہمیں کہ بھائی بات جو نہیں کہ بھائی 10 بندوں کو کھلا دو اور آگے بڑھ جاؤ. نہیں تو اس کا کیا ثواب؟ دیکھیں ثواب تو دیکھیں پھر آپ کی، اگر آپ رزق کھلا رہے ثواب تو مل رہا ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو تم رزق کھلا ہو اس میں ان کا حق تو نہ چھینا جائے گا کہ جو واقعی جن کو حقدار ہیں. کیوں فرمایا گیا کہ پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، پہلے پڑوسیوں کو دیکھو، پھر رشتہ داروں کو دیکھو، پھر اس میں نہ ملے پھر تم اپنے محلے میں دیکھو. کیوں فرمایا گیا؟ اسی لیے کہ سب سے پہلا حق پڑوسی کا ہے. حضرت اس میں جیسے یوگی صاحب نے فرمایا کہ 10-12 لاکھ روپے کما کے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو کھلانا جائز کس طرح ہو گیا؟ ظاہری بات ہے وہ خود کو اتنے کفیل ہیں یہ کھلا سکتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے، اور یہ ساری چیزیں، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کو فقیر کہا جائے تو ادا کریں؟ نہیں، اب اس میں 2 باتیں ہیں. یہ بالکل صحیح فرمایا، یہ للفقراء میں شامل نہیں ہوتے. یہ ہم لوگ اصل میں بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی ہم لوگ ایک ڈی ویلیو کر رہے ہیں فقیر کے نام. نہیں، یہ ہماری علمیت کی کمی کی وجہ سے. للفقراء میں یہ شمار ہوتے نہیں، یہ پیشہ ور گداگر ہیں. جی اب یہ جملہ صحیح ہوا، اسے کہتے ہیں گداگر ہی کہنا، بھیک مانگنے والے. اب اگر ان کو کہہ رہے ہیں نا، میں یہ بات اب پھر سب نے وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں کھانا کھلانا ثواب ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا. مؤلفۃ القلوب کو کیوں قرآن میں فرمایا گیا کہ جو کافر ہیں جن کا قلب قرآن اللہ کی دین کی طرف لگا ان کو بھی رغبت دے دو. کیوں؟ تاکہ ان کا دل اللہ کی دین کی طرف آئے. تو کافر کو بھی کھانا کھلانا یعنی کہ رغبت دینا جائز ہو گیا. لیکن آپ نے یہ بات کی دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو کما کے جا رہے ہیں اور وہاں پر فی الحال کام لیتے ہیں، تو پھر یہ بھی تو حق ہے نا. ان کے پاس تو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں آج کل، تو یہ اس سارے میں یہ بھی حق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا تتفکرون افلا تدبرون. سوچو کہ تم تو دیکھو، تم تو تدبر کرو، تم تو تفکر کرو. تو آپ میں عقل سلیم تو ہے نا کہ آپ کن کو دیں. پھر اللہ نے کیٹیگریز بھی بیان کر دی نا،
فقراء کا شمار ان میں نہیں ہوتا, مساکین ان میں شمار نہیں ہوتے. مساکین کی پوری تشریح ہے حضرت, فقراء کی پوری تشریح ہے. تو اگر آپ مانیں گے تو پھر اس کو آپ سمجھا دیں گے. صرف ایک بات کہہ دی جائے نا, جملہ ہم چینج کریں, پہلے گداگر کو لیے جملے میں, فقیر کو اٹھائے اس جگہ سے. لیکن اس کے اندر ایک اور بات ہے, وہ زکوٰۃ کی بات آئے گی کہ جب یہ صاحب علامہ صاحب مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا ہے, میں بریک پہ جاؤں گا, پھر اس کے بعد آپ سے پھر. لیکن یہ لفظ یاد رکھیے گا, پیشہ ور غداری کیا کہلاتے ہیں, یہ پیشہ ور. ہم بھی یہ نام استعمال کریں, یقین کے ساتھ ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان رمضان. اسی دوران ہمیں کیا کہتے ہیں طاہر ہاشمی صاحب جو کہ ملک کے مشہور معروف ثنا خواں ہیں, انہوں نے جوائن کیا اور پچھلے دنوں ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے دعا کر کے پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار واغفر لی ولوالدی والمؤمنین. صاحب ہمارے پیارے بھائی طاہر ہاشمی کے والد سائنس صغیر حسین ہاشمی صاحب, اللہ تعالیٰ صغیر صاحب کی یا اللہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی قبر کو کشادہ فرما دے. حضور کی وسیلے سے یا اللہ جنت کے باغوں سے باغ بنا دے. یا اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما دے, جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. اچھا علامہ صاحب, آپ کی گفتگو کی طرف آؤں پہلے میں کیا کہتے ہیں طاہر ہاشمی سے ہی کہوں گا کہ کیونکہ ابھی آپ کے والد صاحب کا بھی ہم نے وہ پڑھا, لیکن ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا کلام تاکہ ہمارا سارا کے سارا ایک دفعہ پھر ماحول بن جائے, پھر گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر, پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ نے مجھے مدعو کیا, یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند فرمائے. وینس چینل کی تمام ٹیم کے لیے دعا ہے, اللہ پاک ان سب کو برکتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. ربائی میں پیش کر رہا ہوں اپنے والد کی پڑھی ہوئی. ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی. ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی. اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ, دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. کیوں کہ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی. دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ, دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی. جن کو میرے سرکار بھی دیتے ہیں, مفلسی ان کے گھر نہیں آتی. کوئی کتنا بڑا سوال کرے جھولی خالی مگر نہیں آتی. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, ہم سب پر یہ کرم ہے حضور کا
ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بہت پیارا کمال، کلام، بہت کمال، بہت کمال کا کلام پیش کیا طاہر ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ آپ ویسے بھی ہمارے پروگراموں کی زینت بنے رہے، اور اللہ نے بہت پیاری آواز سے نوازا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید اس میں ترقی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں جائیں میرے نبی کی شان کے اندر جو آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے۔ اچھا شعیب صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو اسپیشل بچوں کی طرف ہم واپس ٹرن کرتے ہیں اسی کو، کیونکہ میں نے تھوڑا سا آپ سے تلخ سوال بھی اس لیے پوچھے کہ میرے وہ ناظرین جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے وہ سمجھ بھی سکے کہ مردم شماری بھی شروع آنے والی ہے، تلیسمیہ کے حوالے سے بھی جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی آپ نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو فری کراچی تلیسمیہ بھی ہو جائے گا، تو اس پہ بھی بات چل رہی تھی، لیکن میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں کہ جو اسپیشل بچے اس وقت آپ کتنی تعداد کو لے کے چل رہے، اور جس طرح آپ نے بلدیہ ٹاؤن کا سوچا ہے، ابھی مزید اس کے اوپر کتنا کام ہو گیا اور کتنا مزید اور کام کی ضرورت ہے؟ بلدیہ میں جو ہم نے ایک چھوٹا موٹا سروے کرایا تھا، تقریباً ہمارے پاس اطلاع ملی ہے کہ 400 سے 450 سے 500 بچے آئیڈینٹیفائڈ ہو چکے ہیں، اچھا، یعنی کہ یہاں یوں سمجھے کہ جب چاہے میں ڈیٹا مل جائے گا۔ ہمارے پاس ابھی تک تقریباً 260 کے قریب رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور مزید لوگ آ رہے ہیں۔ اب ان بچوں کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، تب بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ان کے لیے ڈاکٹرز اور کنسلٹنسی ہونا، تقریباً بچوں کا MRI EEG بیرا وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سسٹم آپ نے کر دیے وہاں پھر جی آپ کو شاید سن کے خوشی ہوگی، حیرت ہوگی کہ پورے بلدیہ اورنگی میں EEG ایک الیکٹروگرافک ہوتا ہے اسپیشل بچوں کا، جو بچے کے دماغ میں کرنٹ کا معیار چیک کرتا ہے وہ، اور بیرا جو سننے کی صلاحیت کو چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بلدیہ میں السلام ہاسپٹل میں ہم یہ شروع کر چکے ہیں، ماشاءاللہ، پورے اورنگی اور بلدیہ میں ابھی تک اولین ہے، واہ بھائی واہ۔ اچھا اولین میں اول ہے۔ اچھا، کیا اس کی OPD کا کیا سسٹم رکھا ہوا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہے، یا پھر آپ لوگ ویکلی یا 10 دن میں یا 15 دن میں جاتے، کیا مطلب کس طرح وہ فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں اگر اس ایریے کے لوگ ہیں؟ شروع میں ہم نے بلدیہ کے اندر جب OPD شروع کی تو ونس اے منتھ رکھی تھی، ڈاکٹر رمن کمار آتے تھے، پھر ظاہر بات پیشنٹ بڑھتے کہ ہم کو پریشانی ہوئی کہ ایک مہینے کے سائیکل میں تو
कवर नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर हमने डॉक्टर सना अशरफ को हायर किया, डॉक्टर रमन कुमार के साथ अटैच है वो, और ये हर बुध को इन बच्चों को स्पेशल चेक करती है। अच्छा, स्पेशल बच्चे की क्या कोई ऐसी चीज़ है कि हम कैसे तस्वीर करें कि ये स्पेशल बच्चा है? देखिए, स्पेशल बच्चा कुछ वो बड़ी बात नहीं है, वो अफराद जो आम रोजमर्रा की जिंदगी से डिफरेंट है। इवन हम लोग भी स्पेशल है, हम कम से कम 3 लोग तो स्पेशल है। ये हमने उतार दिया, हम हो गए स्पेशल, ये हमने पहन लिया, हम हो गए आम। इसी तरह एक कान से माजूर है, सुनने से महरूम है, आला लग गया, आम आदमी हो गया, आला हट गया, स्पेशल हो गया। किसी के मसल डिस्ट्रॉफी यानी कि पाँव के मसल सही काम नहीं कर रहे, उसका इलाज हो गया। हमने 11 बच्चों को हमने किया इलाज, बफजल ताला 11 बच्चे चल रहे हैं। माशाल्लाह, चलना ही नहीं जानते थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप कहेंगे 11 हाजिर कर देंगे इधर। बिल्कुल 11 तो नहीं, जितने हो सकते तो हैं। ये मैं मेरे पास मिसाल दे रहा हूँ जगह कि कई बीमारियां ऐसी हैं जो बेसिकली बीमारियां हैं, स्पेशल नहीं है। स्पेशल कौन है? ऑटिज्म, सीपी, ये क्या है? ये बीमारियों की किस्म है, उसको डिटेल में तो बयान करने का मौका नहीं है। अच्छा, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, ये कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म तो पैदाइशी है, यानी जेनेटिक कह लें आप। सीपी हमारा कसूर में ज्यादातर है। हमारे ज़मुरात हम भी हैं, डॉक्टर्स भी है, माँ भी है, फैमिली भी है, माशरा भी है। अपने पैरामीटर बहुत है इसके। तो बहुत सी बीमारियां हमने नोट की है, ऐसी है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी का पाँव नहीं है, पोलियो वाले वो माजूर फिरते हैं। कराची में बफजल ताला कई इदारे ऐसे हैं जिनका पाँव के आज़ा बना के देते हैं, अपने पाँव पे चलो। माशाल्लाह। तो मसला सिर्फ ये है कि गाइडलाइन नहीं है इनको, डॉक्टर को गाइडलाइन नहीं है, माशरा उंगली उठाता है, माजूर है, माजूर है। भाई माजूर है, उसका माँ बाप का कसूर है क्या? अगर कोई बच्चा काला पैदा हो, कोई गोरा पैदा, माँ बाप का क्या कसूर है? सर बिल्कुल आपकी जो बात है, मैं आपके साथ लाजमी प्रोग्राम करूंगा। मेरी कोशिश होगी कुछ प्रोग्राम में आपके साथ एक दो प्रोग्राम लाजमी करूं, उन बच्चों के साथ भी करूं। और कभी मौका मिला रमज़ान ट्रांसमिशन के अलावा, मैं आपके उस एरिया में बल्दिया में आके, मेरा वादा आपसे कि वहाँ एरिया में आके उन सारे डॉक्टर्स के साथ, उन सारे बच्चों के साथ इंशाअल्लाह ताला कोई एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करेंगे जो इसको पूरा के पूरा मेरा प्रोग्राम जो है उसी पे फोकस होगा। सलीम भाई, और मुझे ये मेरा वादा जी आप खिलौना वालों से भी है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी अपने वो खिलौने वाले बच्चों को अगर इसी दौरान अगर रमज़ान के अंदर आप बच्चे को लेकर आना चाहे तो ज़रूर होगा। नहीं तो मैं आपके साथ एक वादा करता हूँ कि आपके साथ पूरा प्रोग्राम मैं आपके लिए बिल्कुल मखसूस करूँगा। ये योगी साहब हमारे प्रोग्राम में बच्चों को अपने हाथ से खिलौना दिया। योगी साहब खुद गवाह है कि वो बच्चे जिनके होंठ कभी दाएं बाएं नहीं जाते थे, जिसको हम हंसना कहते हैं, उन बच्चों को होंठ दाएं बाएं जाना शुरू हो गए, हंस रहे थे अपने अंदाज में। माशाल्लाह। माजूर बच्चों का हंसने का अंदाज अलग, आप देखते ही बोल देंगे कि इनकी आंखें मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। योगी साहब खुद। तो ये प्रोग्राम दोनों को कंबाइन करें आप। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप और आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम का अल्लाह पाक के हवाले से, अल्लाह पाक जो उसका आपको अजर देंगे ना, वो हम मुफ्ती साहब की ज़बान से ज़रूर सुनेंगे आखिरी के एंड के ऊपर। और मैं ये चाहूँगा कि जो है उसके ऊपर भी बात करें कि बिलखुसूस स्पेशल बच्चे, बिलखुसूस ऐसी चीज़ें, बिलखुसूस खिलौना तक पहुँचाना, उसके सवाब के हवाले से भी गुफ्तगू करें। वक्त मेरे पास थोड़ा सा बहुत अहम बात है। हमारे इधर अभी हाल में एक मीटिंग हुई थी, तमाम डॉक्टर्स थे, अमेरिका यूरोप से भी थे। तो हम लोगों ने भी फाइनल एक प्रोग्राम फैसला किया है जिसमें अगर आप लोग सपोर्ट करें, खासतौर पर सलीम भाई टीवी चैनल के हिसाब से, कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि वो खवातीन या हजरात जो बच्चे की बर्थ के जिम्मेदार होते हैं, माँ तो बर्थ देती है, जिम्मेदारी उन लोगों के जो बच्चे को रिसीव करते हैं। तो वहाँ से ये लोग, और रिसीव कराने के अलावा गायनेकोलॉजिस्ट और लेडी हेल्थ वर्कर, इनके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया है हमने। मैं आपको इसी हाँ जी तो वो प्रोग्राम डिजाइन किया है। इसके लिए ऑल पाकिस्तान फिजिशियन एंड सर्जन एसोसिएशन ऑफ यूके ने गारंटी के वो सर्टिफिकेट देगी। इस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह इन लोगों के लिए वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे को जब रिसीव किया जाए तो उसमें जो कमी हो उसी वक्त इसको पकड़ कर उसके ट्रीटमेंट की कोशिश की। देखिए, मैंने शोएब भाई आपसे भी ये कहा कि मेरी
علامہ صاحب کی میں ان کو بڑی 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 محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ علامہ صاحب کبھی بھی میرے اس پروگرام کے توسط، حالانکہ بہت مصروفیات ہے، ابھی نیند بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پروگرام میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس رمضان ٹرانسمیشن کے 3 سے 4 پروگرام آپ کو اس کے حوالے سے دینے لگا ہوں، کیونکہ یہ جو نیک کام ہے ہمارا، علامہ صاحب سب کا جو ہے نا صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور کھلونے والوں کو بھی میں 1 یا 2 پروگرام آپ ہمارے ساتھ ان بچوں کے ساتھ بھی کیجیے، میں دیتا ہوں۔ لیکن ابھی میری گفتگو ہو رہی تھی، وقت میرے پاس بہت ایک حدیث وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں تاکہ میں اگر مجھے اجازت ہاں میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ان کو جو کھلا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ نے کچھ تھوڑی سی بولا کہ میں تھوڑا سا تلخ لہجے کی طرف بھی آ گیا، لیکن تلخ لہجے کی بات میں نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ اس طریقے سے بھی ہو رہے کہ کیا ہم دیں یا نہیں دیں، کیا کریں، اس تسلسل کے اندر جو ہے نا جو دے رہے ہوں گے وہ بھی تھوڑے سے پیچھے ہٹیں گے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات تو بہت سمپل سی ہے، ہمیں کچھ بدلنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اس لیے ہم نے کہا تھا کچھ مختلف طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیا غربت ختم ہوگی؟ غریب بڑھ گیا، وہ الگ بات ہے کہ کیوں بڑھا، وہ تو خیر ہم سیاسی اس پہ نہیں جا رہے، لیکن کیا ہم نے کام کرنے کی جو آنر ہے، آنرشپ دی انہیں؟ تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کا ہے اور انہیں کی موجودگی کا ہے۔ ایک صحابی رسول آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مفلسی بہت ہے، واقع ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو آقا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مسجد نبوی میں سب بیٹھیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کھانا کھائیں، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے کھانا کھانا۔ آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے فروخت کے لیے؟ ابھی رسول نے کہا ویسے تو مفلسی ہے، لیکن ہاں ایک رسی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا رسی لے کے آؤ۔ وہ صحابی رسول گھر گئے، رسی لی، رسی لے کے واپس آئے، اور آقا نے وہ رسی صحابہ کرام کو دکھا کے کہا کوئی اس کو خریدے گا؟ وہ رسی وہاں خریدی گئی، اور آقا نے کہا اس رقم سے کہ آپ کو کلاڑی خریدو، جاؤ لکڑی سے، جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لاؤ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں فراغت ہے، بہت پیسہ آ گیا، اب میرے پاس وہ مفلسی ختم ہو گئی۔ کیا یہ والی حدیث ہمیں یاد نہیں ہے؟ ہمیں صرف ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلانا یاد ہے، کیونکہ آسان ترین کام ہے نا جی۔ آپ نے گاڑی میں سے ہاتھ نکالا اور اس کو پیسے دیے اور کہا بھائی 10 آدمیوں کو میری طرف سے کھانا بانٹ دو، اور گاڑی تیزی سے نکال کے لے گئے۔ سر یہ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، لیکن کہہ رہا ہوں کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان میں آپ اپنے گھر سے نکلیے، آپ جائیے ان کے سینٹر پہ، آپ جا کے معلوم کیجئے کہ ان کو کون سے ایکوپمنٹ چاہیے۔ صرف رمضان میں نہ نیکی کیجئے، رمضان کی نیکی ہر پورے مہینے چلے گی، پورے سال چلے گی، لیکن وہاں بچوں کو چاہیے صدقے اور خیرات کے پیسے آپ لٹائیے مت، تقسیم کیجئے۔ زندگی بسر کی جاتی ہے یا زندگی گزاری جاتی ہے، طے آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب آخری کی طرف مجھے پھر وہ اشارہ، کیونکہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اچھا میں بھی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ بہت سارے پروگرام چینلوں پہ چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ میرے وہ ساتھی ڈاکٹر صاحب، شعیب بھائی سب، ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا ایسا کام ہو جائے، کتنی گہرائی کی بات کی ہے ڈاکٹر وجاہت نے کہ بھائی ان لوگوں تک پہنچ جائے یہ ساری چیزیں۔ تو اگر کسی ایک نے بھی سن کے وہ کوشش کی، میں نے پچھلے پروگرام بھی کیا، اس کے اندر کسی بندے نے یہ بھی کہا کہ یار آپ کے پروگرام کے توسط میں یہ بہت کچھ ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے سب کے لیے صدقہ جاری ہوں گے۔ اچھا علامہ صاحب میں آپ سے آخری کے اندر سوال بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وقت بالکل وہ ہے اور راگیر کے حوالے سے ساری بات بھی چل گئی، سب کچھ ہو گیا، تو یہ جو روزہ رکھنے کے حوالے سے میں کہوں گا، پھر اس کا بعد ہم چوتھے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ، آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مسلسل پروگرام۔ اچھا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بات چاہتا ہوں کہ ہم اس کی حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں افطاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں 2 باتیں، یہ جو کام بھائی کر رہے ہیں خاص طور پہ، اور جو یوگی بھائی کر رہے ہیں کہ بچوں کے چہروں پہ ہنسی لانا، کسی نے کیا خوب کہا کہ گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لیں، گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ ساری بات یہ کہ بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانا، کیا آپ نے نبی کو نہیں دیکھا؟ نبی عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، 2 یتیم بچوں کے جسم میں کپڑے نہیں ہیں، تو میرے نبی پہلے گھر لے کے گئے، انہیں غسل کروایا، انہیں کپڑے پہنائے، پہلے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے، پھر عید منائے۔ تو معلوم یہ چلا یہ جو کام کر رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان کون ہے؟ یا یہ نہیں فرمایا مسلمان یا فلاں فلاں، فرمایا بہتر انسان، فرمایا وہ ہے جو دوسروں کے نفع بخش ہے۔ تو یہ جو نفع بخش والا کام کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ تم نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال جتنے تمہاری ہتھیلیوں میں آ گئے نا، اللہ نے تمہارے نصیب میں وہ نیکیاں لکھ دی ہیں۔ تو یہ کیا کام ہے؟ یہی تو اصل کام ہے۔ دیکھیں اللہ، یہ بالکل حدیث ہے، اللہ چاہے اپنے حقوق معاف کر دے یا نہ کرے، لیکن اصل اللہ کے وہ بندے جن کو حقوق العباد میں آتے ہیں، رب جب تک وہ معاف نہیں کریں گے
اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ جو معصوم بچے ہیں, یہ جو جن کے چہرے پہ ان کے بھی حقوق ہم پر ہی ہیں, اللہ ہم سے پوچھے گا. آپ کو یہ حدیث یاد نہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کہ میں تمہارے در پر آیا تھا کھانا مانگنے, تم نے مجھے خالی لٹا دیا. فرمایا اللہ تو اس چیز سے پاک ہے. فرمایا میرا بندہ آیا تھا, تو نے لٹایا. کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں کس حال میں؟ تو بات یہی ہے کہ ہاں, یہ جو بندے جن کی خدمت کر رہے ہیں, یہ جو جن کے چہرے پہ مسکراہٹ لا رہے ہیں, اصل عبادت یہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں آج کے دور میں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو دین کی اشاعت, یہ کہ اسلام ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں, جو فلاحی ریاست ایسے نہیں بن گیا تھا, بلکہ سب سے پہلے وہاں کردار دیکھا گیا. تو یہ افکار, مثال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے, جیسے کہا نا, نہ اس کی آنکھیں اتنی تیز ہیں, نہ اس کے کان اتنی سماعت ہے, لوگ اس کو دھتکارتے ہیں. مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتی ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سوال کرنے ہیں. فرمائیں. حضور نے فرمایا مسجد نبوی سے آپ کو باہر آنا ہوگا. حضور تپتی ہوئی دھوپ میں مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں. بوڑھی عورت سوالات کرتی, حضور مسکرا کے جواب دیتے ہیں. جب بوڑھی عورت سوال کر لیے, مطمئن ہو گئی, تو اب اللہ کے رسول صحابہ کرام سے جب واپس ملتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑھیا ہے, پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا, یہ تو نہ سن سکتی ہے نہ زیادہ بول سکتی ہے, آقا آپ اس کی سن رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے. کیا بات ہے. اچھا بات یہ ہے. بالکل کیا کہتے ہیں علامہ صاحب, مجھے وقت بالکل اختتام کی طرف جانے لگا. آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو شکریہ. اور میں یہی کہوں گا کہ آخری کے اندر طاہر ہاشمی سے میں کہوں گا کہ وہ 2 یا 4 اشعار لازمی پیش کریں, اور ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. حسب روایت محمد کمی مشکلوں کو ٹال رہا ہے, حامل خزاں کے نصیبوں کو پال رہا ہے, موت میں جائے تو میت اٹھا لائے, جاری رہے گی میم کی وعدت تو عمر بھر, دامن پکڑ تو امید کا پھر تو خدا سے ڈر, کہ یہ ابتدائی نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے. دیجئے مجھے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریے گا. اللہ حافظ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا را جی پہ جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ, اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ, زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ,
نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے آقا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ کلام کا حاصل کلام شیر، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگ تمہارا یا رسول اللہ۔